آج ہم سپراکسن ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جنیرک فارمولا ہے سپروفلاکسسن، اور یہ 500 ملی گرام میں اس ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا جسم میں کہیں بھی انفیکشن ہے، بے شک وہ آپ کی سکن پہ سافٹ ٹیشو انفیکشن ہے، ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے، نمونیا ہے، ٹائیفائڈ ہے، آپ کو جی آئی ٹی انفیکشن ہے، اس کے علاوہ سیکسول ڈیزیزز ہیں آپ کو، تو کسی بھی قسم کا بیکٹیریل انفیکشن ہے آپ کو تو اس کے علاج کے لیے اس ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جن کو ٹینڈائٹس کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو مائستینیا گریوس ہے وہ بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈرگ انٹریکشن کیا ہیں، کن ادویات کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اکثر آپ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ بے شک آپ مقرر جو میعاد ہے اس تک بھی آپ اس کو استعمال کریں تب بھی۔ تو ڈرگ انٹریکشن آپ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، پھر ادویات ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ چیزوں میں سب سے پہلے ڈیری پروڈکٹ، دودھ، مکھن، دہی، ان کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ کتنا استعمال نہیں کرنا، کب تک، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دودھ، مکھن، دہی کے ساتھ اکٹھے استعمال نہیں کرنا۔ کوئی بھی پروڈکٹ میڈیسنل جس میں آئرن ہے، کیلشیم ہے، میگنیسیم ہے، ایلومینیم ہے، یا کوئی بھی اینٹاسڈ سیرپ ہو، اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر وارفرین کے ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ فینیٹائن کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ڈلوکسیٹین کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اومیپرازول کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ پروبینسڈ کے ساتھ آپ نے اس کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا۔ تو آپ نے ان چیزوں اور ادویات کے ساتھ اس کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا۔ کم از کم اگر پہلے استعمال کرنا ہے تو 2 گھنٹے پہلے استعمال کرنا ہے۔ اگر ان کے بعد استعمال کریں تو 6 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہے آپ نے۔ دوبارہ سے سن لیں، ان چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو 2 گھنٹے یا تو پہلے استعمال کر لیں ان چیزوں کے، یا پھر 6 گھنٹے کے بعد استعمال کرنا ہے آپ نے، تب آپ کو جا کے پورا جو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آپ نے جو اس کی میعاد ہے، مقرر ڈوز، اس تک استعمال کرنا ہے۔ ایک دن بھی آپ نے کم یا زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا، اور آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کر لیں تو زیادہ فائدہ ہے، ابزارپشن اس کی زیادہ ہوگی خالی پیٹ استعمال کرنے سے۔ اب آخر میں ہم اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، مضر صحت اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک جو ان کے مضر صحت اثرات ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹینڈن جو ہے نا وہ رپچر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو جوڑ ہیں وہ درد کرتے ہیں جب آپ حرکت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسل ویکنس ہو جاتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ سوسائیڈل تھاٹس دیکھے گئے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، اینافلیکٹک شاک ہو سکتا ہے، پیریفرل نیوروپیتھی آپ کو ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، گیس ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو وہم آ سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی سننے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، آپ بہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مضر صحت اثرات۔ اس کے علاوہ آپ کو الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، جسم پہ ریشز ہو سکتے ہیں، آپ کے جرکان ہو سکتا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ پلیٹلیٹ کاؤنٹ وہ کم ہو سکتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ کم ہو سکتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل جو کاؤنٹ ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جو سٹول ہے وہ بلیک کلر کا ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ تو جتنے بھی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات ہیں وہ اس میں دیکھے گئے ہیں۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا جو خطرناک جو اب رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹینڈن رپچر ہو جاتا ہے، اور یہ irreversible ہے،
ریورس نہیں ہوگا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ irreversible ہے۔ ٹینڈن آپ کا رپچر ہو سکتا ہے، پیریفرل نیوروپیتھی دیکھی گئی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، اور مسل ویکنس بھی دیکھی گئی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے ہوئے خود کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ اینٹی بایوٹک ہے، اس کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو خود کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ جب بھی اگر استعمال کرنا ہے تو اس کی جو ڈوز ہے وہ ہر صورت میں آپ نے پوری کرنی ہے، مکمل کرنی ہے، چاہے آپ کو آرام آ جائے چاہے آپ کو آرام نہ آئے۔ امید ہے آپ کو اس ٹیبلٹ کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔